الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا کہ ایک مقام پر پہنچ کر نماز کا وقت ہو گیا. وہاں پر کنواں تو موجود تھا، لیکن جو کنویں کے اوپر رسی اور ڈول کا سسٹم لگا ہوتا ہے پانی نکالنے کے لیے، فرماتے ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھا. آپ اسی فکر میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک گھر کی چھت سے ایک بچی نے جھانکا. فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے پوچھنے لگی آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی کی ضرورت ہے اور ڈول اور رسی موجود نہیں ہے. ڈول اور رسی تلاش کر رہا ہوں تاکہ پانی نکال کر وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکوں. اسی فکر میں یہاں بیٹھا ہوں. فرماتے ہیں کہ اس بچی نے مجھ سے میرا نام پوچھا. میں نے کہا محمد بن سلیمان جزولی. اس پر وہ بچی حیرت سے کہنے لگی اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے. اتنا کہنے کے بعد اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا اور کمال ہو گیا کہ بچی کے کنویں میں تھوکتے ہی پانی یکا یک اوپر آ گیا. آپ رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس بچی سے دریافت فرمایا اے بچی سچ سچ بتا تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا ہے؟ وہ بچی کہنے لگی میرا اور تو کوئی کمال نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے. آئیے ہم بھی مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھیے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آقا مدینے میں سن رہے ہیں. مل کر محبت سے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج غوث پاک کی شان میں بیان ہوگا، لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہدیہ پیش کرتے ہیں. جہاں پر ممکن ہوا میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بڑی مہربانیاں ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر مہربانیاں فرما رہا ہے، وہ ہمیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے اور ہمیں اپنی نعمتیں بھی کھلا رہا ہے. اور اس کے برعکس جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے محبوب کی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی مہربانیاں فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق کھلا رہا ہے. اسی لیے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، کرتے گئے مجھ پہ کرم، کرتے گئے مجھ پہ کرم، میری
ایسی عطا دیکھی نہیں بڑھ کر میری اوقات سے، مجھ کو نوازا سرکار نے بڑھ کر میری اوقات سے، مجھ کو نوازا سرکار نے، جیسی تیری در سے ہوئی، جیسی تیرے در سے ہوئی، ایسی عطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب احترام میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آباد و بکار آج کے میرے بیان کا موضوع ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر حق سچ جاری فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک کا حقیقی فیض نصیب فرمائے۔ کیونکہ میں نے کرامت کی موضوع پر بیان کرنا ہے تو اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں پہلے کرامت کی ڈیفینیشن کو ایک مرتبہ دہرا دیتے ہیں۔ کرامت کہتے کسی نہیں، کرامت کے زمرے میں تین چیزیں آتی ہیں، معجزہ اور ایک خود کرامت اور استدراج۔ ایسا عجیب و غریب کام جو عادتاً اور عقلاً بالکل ہی ناممکن ہو، یعنی نہ کسی کی عادت میں ایسا کام ہو اور نہ ہی عقل اس کو مانتی ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا عجیب و غریب کام اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر یہی عجیب و غریب کام کسی ولی کامل کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر یہی کام کسی کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبوت کی نشانی ہوتا ہے، اور جو کرامت ہوتی ہے وہ بدایت کی نشانی ہوتی ہے، اور جو استدراج ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کافر کو اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے عقیدے پر اڑا رہے اور وہ جہنم کے قریب تر ہوتا جاتا رہے۔ تو اب ہم نے کرامت کی ڈیفینیشن جان لی ہے، تو اب ہم غوث پاک کی کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے کہ اے خاتون آپ کیوں رو رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا ایک روبرو بیٹا تھا، میرا شوہر اپنے لگتے جگر کے دیدار کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا، یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے کے لیے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے، میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کے بڑی ہی چرچے ہیں اور اب بھی ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر واپس تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی، مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کہنے لگے، محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، ارے دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے جب کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ مدنی منا سچ مچ زندہ تھا اور کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ
جو صبر کی تلقین کر کے اندر گئے تھے وہ واپس تشریف لائے۔ جب بچے کو زندہ دیکھا تو وہ سارا معجزہ سمجھ گئے اور اس مدنی منع کے پیچھے دوڑ پڑے، یہ کہتے ہوئے کہ اے مدنی منع، تم نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دی ہیں۔ وہ مدنی منع بھی بھاگ کھڑا ہوا، وہ جاتا جاتا قبرستان میں پہنچا۔ وہاں جب پہنچا تو وہ بزرگ جو لاٹھی لے کر پیچھے دوڑ رہے تھے وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ ارے ایسا کیا ہوا؟ کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اے مدنی منع، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اور تیرے آگے، تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ مدنی منع کون تھا؟ یہ وہی مدنی منع ہے جسے آج دنیا غوث العظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ارے یہ وہی مدنی منع ہے جسے آج دنیا 11ویں والے پیر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ مختار، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اباب ذی وقار مدنی منع کو زندہ کر دینا یہ عادتاً اور عقلاً بالکل ہی ناممکن ہے، کیونکہ کبھی ایسا عادت میں نہیں ہوا ہے کہ کوئی مر گیا ہو تو پھر وہ زندہ ہوا ہو، اور نہ ہی عقل اس کو مانتی ہے کہ جو ایک مرتبہ مر جائے وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ بد مذہب غوث پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ اگر وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو وہ جب خود مرے ہیں تو ان کو زندہ نہیں کیا انہوں نے۔ تو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، چھوٹا سا واقعہ ہے، میری اجازت چاہوں گا۔ ایک وہابی اور ایک سنی، دونوں کی آپس میں دوستی تھی۔ اب وہابی اپنے سنی دوست سے بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ بھائی یہ میری کمپنی ہے۔ اب سنی دوست کہتا ہے استغفر اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اسی اللہ کا ہے، اور وہ اس کو حوالہ دیتا ہے آیت الکرسی سے کہ آیت الکرسی میں یہ موجود ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے، تو تیرا کہاں سے ہوا؟ تو اب وہ وہابی کہتا ہے جناب میرا مطلب ہے میں اس کمپنی کا مالک ہوں۔ اب سنی دوست کہتا ہے استغفر اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ صرف اللہ ہی مکمل اقتدار کا مالک ہے۔ اب وہابی کہتا ہے او میرے بھائی یہ کمپنی میں چلا رہا ہوں۔ سنی دوست کا جواب سنیے، مگر ہر چیز کا نظام تو اللہ چلا رہا ہے، تو کمپنی کہاں سے چلا رہا ہے؟ اب وہابی غصے سے آ کر کہتا ہے ارے جاہل یہ کمپنی میں نے بنائی ہے۔ اب سنی دوست کہتا ہے لیکن جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ نے بنایا ہے، یہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اب وہابی کہتا ہے بھائی ذاتی طور پر ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ کی اطاعت سے میں مالک ہوں۔ اب سنی دوست کا جواب سنیے، اب سنی کہتا ہے ارے یہی تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، یہی تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جسے مرشد کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک کا حقیقی فیض عطا فرمائے اور ہمیں اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔